تو بس شریعت نے حکم لگا دیا ہے کہ گویا کہ اب اگر یہ آدمی طلاق دے گا تو رخصتی شمار کی جائے گی اور عدت بھی گزرے گی اور مہر بھی کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ دیکھو طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک طلاق ہے رخصتی سے پہلے اور ایک طلاق ہے رخصتی کے بعد۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے، رخصتی سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے تو اب عدت نہیں ہے، اس پر عدت نہیں۔ عدت کس لیے ہوتی ہے؟ عدت جو گزاری جاتی ہے وہ استبراء رحم کے لیے عدت گزاری جاتی ہے، چونکہ نسب تاکہ خلط ملط نہ ہو، عدت گزاری جاتی ہے 3 ماہواریاں یا 3 مہینوں سے عدت گزاری جاتی ہے، جس کی تفصیل سورۃ الطلاق میں بھی آئے گی اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی آئے گی کہ وہ عورتیں کہ جن کو ایام آتے ہیں ان کی عدت، وہ اگر مطلقہ ہو گئی، ان کو طلاق دے دی گئی تو وہ عدت گزاریں گی 3 ماہواریوں سے عدت گزاریں گی، اور وہ عورتیں کہ جن کو ایام نہیں آتے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، اگر وہ مطلقہ ہو گئیں تو وہ عدت گزاریں گی 3 ماہ سے، 3 ماہ وہ عدت گزاریں گی۔ اگر حمل ہو گیا تو اب اس کی عدت وضع حمل ہے، تاکہ جب اگلا نکاح کرے گی دوسری جگہ پر جائے گی تو نسب خلط ملط نہ ہو، تاکہ اس کا رحم پاک صاف ہو جائے اگلی جگہ کے لیے، اور نئے شوہر کے لیے اس کا رحم پاک صاف ہو جائے تاکہ نسب میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے عدت کا حکم ہے۔ لیکن رخصتی سے پہلے ابھی میاں بیوی کا آپس میں میلاپ ہوا ہی نہیں ہے، جب میلاپ نہیں ہوا تو رحم کے خالی کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے حکم ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے کوئی طلاق دیتا ہے تو عدت، بولو بھائی، نہیں۔ لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ تو میں ذرا مہذب لفظ استعمال کرتا ہوں کہ رخصتی سے پہلے، ٹھیک ہے، ورنہ ابھی رخصتی سے پہلے جو ہم اجازت دے دیتے ہیں لڑکی لڑکا، کیا جی شادی ہو گئی ہے، اب شاپنگ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں جی، آج کھانے کے لیے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو خلوت فراہم کر دی، تنہائی فراہم کر دی، تو اب یہ خلوت ہو گئی تو یہ رخصتی کے حکم میں آ گیا۔ خلوت صحیحہ اگر اس کو مل گئی، تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے اور طبعی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ شرعی رکاوٹ کیا ہے کہ عورت کے ایام مخصوصہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ایام مخصوصہ میں قربت جائز نہیں ہے، تو یہ شرعی رکاوٹ نہ ہو اور طبعی رکاوٹ نہ ہو کہ کسی ایک جگہ پر دونوں جمع ہوں، وہاں کوئی اور ثالث اور تیسرا نہ ہو، تو بس شریعت نے حکم لگا دیا ہے کہ گویا کہ اب اگر یہ آدمی طلاق دے گا تو رخصتی شمار کی جائے گی اور عدت بھی گزرے گی اور مہر بھی کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ اب یہ 1000 قسمیں کھائے کہ نہیں قربت نہیں ہوئی ہے، تعلق ازدواجی قائم نہیں ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے نہیں ہوا ہے، شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ رخصتی اور نکاح کے درمیان میں زیادہ فاصلے نہیں ہونے چاہیے کہ نکاح ہو جلدی رخصتی کروا دو، اور اگر فاصلے رکھنے ہی ہیں تو پھر بہت زیادہ میلاب میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں گو کہ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اب تو میاں بیوی ہیں، جائز ہے، تو جب میاں بیوی ہیں تو رخصتی کروا دو، سارے کے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے وہ اپنے گھر میں ہے، سارے معاملات طے کر لیتے ہیں، رخصتی کے بعد کے سارے مسائل کر لیے انہوں نے، لیکن جی رخصتی برائے نام رخصتی باقی رہ گئی، تو اس کے نتائج بد پھر ظاہر ہوتے ہیں، بد نتائج پھر یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہوتے اور اچھی طرح سے ایک دوسرے سے گفت و شنید اور بات چیت کا موقع میسر نہیں ہوتا، تو کبھی ادھر سے غصہ آتا ہے کبھی ادھر سے غصہ آتا ہے، اور اس غصے کے نتائج پھر آپس میں لڑائی اور طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر رخصتی سے پہلے یعنی میلاپ سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے تو سورۃ البقرہ میں اس کی تفسیر ہے کہ فنصف ما فرضتم، جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا۔ اور یہاں اتنا خوبصورت ایک اصول ذکر فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے تو یہ بات تو طے ہے کہ عدت نہیں ہے، لیکن فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، مہر نصف جو طے ہوا ہے وہ دینا ہے، اس کے علاوہ فمتعوہن، پھر بھی علاوہ اس کے کچھ نہ کچھ اور بھی سامان دے دو۔ اس متعوہن سے مراد کیا ہے؟
مانا فائدے کا کوئی سامان دے دو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ایک جوڑا تو کم از کم اس کو دے دے. طلاق اس کو دے دی اس نے، اور کب؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے. تو رخصتی نہیں ہوئی ہے تو طلاق دے رہا ہے، تو ایک تو کیا ہے؟ نصف مہر ہے، اور مزید کیا دینا ہے اس کے علاوہ؟ متعوہن، متاع، کوئی سامان دینا ہے، اور وہ سامان کیا ہے؟ کم از کم ایک جوڑا اس کو دے دو. وسرحوہن، لفظوں پر غور کرو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور خوبصورت انداز سے اس کو رخصت کر دو.